ایک دن شام کے وقت ایک ڈھول والا سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک ڈبیا پر پڑی جو سمندر کے کنارے ریت پر گری ہوئی تھی۔ ڈھول والے نے ڈبیا کو اٹھا لیا اور جیب میں ڈال کر اپنے گھر کو روانہ ہو لیا۔ ڈبیا دیکھنے میں بہت معمولی تھی، اس نے پھر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا۔ گھر پہنچ کر چپ کر کے سو گیا۔ جب رات کا آدھا پہر شروع ہوا تو آواز آئی، ڈھول والے۔ بیچارہ ڈھول والا جاگ پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ رات کے اس پہر کون اسے پکار رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بھی کافی تھا اور آواز بھی پہچانی ہوئی نہ تھی، اس لیے نہ تو وہ کچھ دیکھ سکا اور نہ ہی کچھ سمجھ سکا۔ ہکا بکا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا اور گھبرا کر بولا، کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ڈبیا اور میرے جو کپڑے ڈبیاں بند ہیں مجھے دے دو۔ ڈبیا سمندر کے کنارے پڑی تھی جو تم اٹھا لائے ہو۔ یہ آواز کسی قدر درد میں ڈوبی ہوئی سنائی دی۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں واپس دے دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ وہ بولی، میں ایک شہزادی ہوں، میرے والد بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں اور مجھے ایک جادوگرنی نے پہاڑ کے اندر غار میں قید کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھے طوطے کی شکل میں بنا کر رکھتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں۔ مجھے صرف ہفتے میں ایک بار سمندر تک آنے کی اجازت ہے۔ آج میں نہانے آئی تھی، کپڑے میں نے ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیے تھے۔ اتنی دیر میں تم پہنچے اور اٹھا لائے ڈبیا۔ میری دوسری سہیلیاں اڑ کر چلی گئیں، لیکن میں نہیں جا سکی۔ آج مجھے بڑی سخت سزائیں جھیلنی ہوں گی اور جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ سزا ملے گی، اس لیے اب دیر نہ لگاؤ، میرے کپڑے مجھے واپس دے دو۔ ڈھول والے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر دے دی۔ شہزادی تیزی سے بھاگنے لگی۔ ڈھول والے نے پکارا اور کہا، ٹھہرو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ شہزادی کہنے لگی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بڑا مشکل کام ہے اور اگر چڑھ جاؤ تو اتر نہیں سکتے۔ جادوگرنی بڑی ظالم ہے، وہ تمہیں پتھر کا بنا دے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں جلا کرو گے۔ ڈھول والا کہنے لگا، دیکھا جائے گا، تم مجھے راستہ بتاؤ، پہاڑ کس جگہ پر ہے؟ شہزادی اسے بتانے لگی، یہاں سے پورب کی طرف ایک مہینے کی مسافت پر ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل ہے، اس کے بیچ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف دیوؤں کی آبادی ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر شہزادی روتی ہوئی اپنی قید خانے کی طرف چلی گئی۔ ڈھول والا رات بھر نہ سو سکا، وہ شہزادی کو قید سے چھڑوانے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ڈھول والا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچ گیا تو اس نے اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پہاڑ جنگل ڈھول کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام جنگلی جانور ڈھول کی آواز سے بوکھلا گئے۔ چڑیا ادھر ادھر اڑنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیو جو گہری نیند سو رہا تھا گڑبڑا کر اٹھا اور ڈھول والے کی طرف غصے سے یہ کہتے ہوئے دوڑا، کمبخت، تم نے مجھے میٹھی نیند سے جگا دیا، بتاؤ تو یہاں ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ ڈھول والا کہنے لگا، میں ڈھول اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ راستہ پا سکیں۔ میں سب کا سردار ہوں، ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج میرے پیچھے آ رہی ہے۔ دیو کہنے لگا، اس جنگل میں تمہاری فوج کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جنگل ہمارا ہے اور ہم لوگ اس جنگل کے بادشاہ ہیں۔ ڈھول والا، ہاں، ہماری فوج اسی لیے آ رہی ہے کہ تمہاری بادشاہی چھین لے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے، انسان، حیوان سب تم سے عاجز ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ اتنے میں دیو بولا، اوے ڈھول والے، میں چیونٹی کی طرح مسل کر سب کو رکھ دوں گا۔ ڈھول والا کہنے لگا، خیریت چاہتے ہو تو سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہماری کمان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ باتیں سن کر ڈرا، اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آواز نکلنا مشکل ہو گئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا، ٹھہر اے بزدل، تجھ جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔
یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم مجھے اپنے کندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ ہے وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چمکتا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان تھی، کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا اوپر لے چلو، لیکن ایسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس میں بھی نہ تھا اور وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تھا، تنہا پہاڑ کے دامن میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخرکار پریشان ہو کر وہ اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی کچھ دور کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک ذہن کے واسطے جو پاس ہی زمین میں پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ڈھول والے نے کہا کہ ذہن تو ایسی کوئی چیز نہیں جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمی نے بتایا کہ نہیں، ذہن بہت قیمتی چیز ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ جو بھی شخص اس پر بیٹھ کر کہے گا کہ لے چل، تو ذہن اس کو فوراً اس جگہ پہنچا دے گا، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا یہ سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ ذہن اس کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر ذہن نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم دونوں کا جھگڑا ختم کرا دیتا ہوں۔ دیکھو یہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے نا، تم دونوں دوڑو اور جو شخص اس درخت کو سب سے پہلے ہاتھ لگائے گا، ذہن اسی کو ملے گا۔ اس فیصلے پر دونوں آدمی راضی ہو گئے اور دوڑ لگا دی۔ ان کے دوڑ لگاتے ہی ڈھول والے نے فوراً ذہن اٹھا لیا اور اس پر بیٹھ کر کہا کہ لے چل۔ ذہن ڈھول والے کو لے کر اڑ گیا۔ تھوڑی دیر اڑنے کے بعد پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ چاروں طرف ویران سنسان پہاڑ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ کوئی آدمی اور نہ کوئی اور چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بڑا بہادر، وہ ذرا برابر بھی گھبرایا نہیں۔ ادھر ادھر اس نے گھومنا شروع کیا، کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا کر گانے بھی لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 3-4 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی اور پوچھنے لگی تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والے صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بشرطے کہ تم یہ وعدہ کرو کہ میرے 3 کام کر دو گے۔ ڈھول والے نے کہا ہاں ہاں، میں تمہارے 3 کام کر دوں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا، چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا اور پھر سونے کی جگہ بنا دی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے سے رات بھر سویا اور صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی دیکھو آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، وہ یہ کہ جھونپڑی کے پیچھے تھوڑی دور ایک بھاری بڑا تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی اس چاندی کی چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا ہوا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ تالاب میں سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترتیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دی اور پھر واپس اپنی جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ ڈھول والا کٹوری لے کر تالاب کے کنارے پہنچا۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا اور 2 میل چوڑا۔ اس میں رنگ برنگی مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنے بڑے تالاب کا پانی دن بھر میں کیسے خالی کرے۔ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کرے تو ساری زندگی بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ بیچارہ فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔
جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا تو ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا اور دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا کہ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ ڈھول والا کہنے لگا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں جس کو جادوگرنی نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مچلکوں سے کسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھونپڑا ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ پہلا کام مجھے یہ دیا ہے، میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دوں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو دوسرے نہ جانے کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی اس کو کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی تو فوراً 4 دیو حاضر ہو گئے۔ لڑکی نے انہیں حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا کر رکھ دو۔ چاروں دیووں نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ سپہر تک ڈھول والا سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں ترتیب کے ساتھ کنارے پر لگی ہوئی تھیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر لگی ہوئی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھم چھم کرتی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اس ایک مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ ایک مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن بڑھیا نے ڈھول والے کو پھر بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹ ڈالو اور تمام درختوں کی گٹھڑیاں بنا کر ایک ترتیب سے لگا ڈالو۔ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑا لے کر جنگل میں گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کرے۔ اسی سوچ میں بیٹھا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نوجوان مسافر، لے کھانا کھا۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اسی لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے کہا تو لڑکی کہنے لگی کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی، 4 دیو حاضر ہو گئے۔ لڑکی نے دیو سے کہا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ ڈالو اور گٹھڑ بنا کر رکھ دو۔ چاروں دیووں نے سارا کام ختم کر دیا اور سپہر کے قریب جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا، دیکھو کہ تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑ ترتیب سے لگے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ کیوں الگ پڑی ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ شاخ جو تمام گٹھڑیوں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً شاخ کو اٹھایا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے۔ اگر تم اس کام کو پورا کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہیں اختیار ہوگا کہ جہاں چاہو جا سکتے ہو۔
کام یہ ہے کہ ان تمام گٹروں کا ڈھیر لگاؤ، اس میں آگ لگا دو، یہ کام بھی شام تک ختم ہو جانا چاہیے۔ سارے جنگل کی لکڑیاں کا ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا ہوا تھا، جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جو ہی سویا تو وہی لڑکی چھم چھم کرتی کھانا لیے ہوئے آئی۔ ڈھول والے نے اسے آج کا کام بتایا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، دوپہر تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ دوپہر کو جب سو کر اٹھا تو دیکھا جنگل کی تمام لکڑیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شعلے اٹھ اٹھ کر آسمان تک جا رہے ہیں۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو، بڑھیا تم سے جو کچھ کہے یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر ڈرو گے تو آگ کے شعلے تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ آگ کے اس ڈھیر میں ایک لکڑی ایسی ہے جو ذرا بھی نہیں جلی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دہکتے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی نکال کر باہر آؤ گے، فوراً زور سے لکڑی کو زمین پر پٹخ دینا۔ میں اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہاری پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی یہ کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہی وہ جادوگرنی ہے جس نے مجھے قید کر کے رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے تو یاد رکھو وہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا کہ جاؤ، اس شعلے کے بیچ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلی، اس کو اٹھا لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑا اور لکڑی کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے دے مارا۔ شہزادی کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے نہایت ہی پھرتی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا۔ اس طرح جادوگرنی بڑھیا جل کر راکھ ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کو کہا۔ دونوں ذہن پر بیٹھ کر شہزادی کے محل پہنچ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ کو شہزادی کی گھر واپسی پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے کے کارنامے سن کر اسی سے شہزادی کی شادی کر دی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔